دیکھیں سی آئی اے کے ایک سابق اہلکار کے سنسنی خیز انکشافات نے پورے مڈل ایسٹ کو ہلا کر رکھ دیا۔ لیری جانسن کا یہ تہلکہ خیز دعویٰ کہ اس وقت بین الاقوامی سیاسی حلقوں میں خبر کی صورت میں گردش کر رہا ہے۔ لیری جانسن کے مطابق سوئٹزرلینڈ میں متوقع ایک اہم سفارتی تقریب کو صرف اس لیے ملتوی کیا گیا کیونکہ ایران کے اعلیٰ عہدیداروں کو ممکنہ سیکیورٹی خطرات لاحق تھے، اور دعویٰ یہ ہے کہ اسرائیل ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ پہلے میں آپ کو لیری جانسن کی گفتگو سنواتا ہوں، پھر آپ دیکھیں، سنیں ذرا۔ They picked up intelligence that Israel is going to try to assassinate Ghalibaf and Araghchi. So when China learned of that, and with Pakistan, they put Israel on notice. سنا آپ نے اسرائیل اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے کس حد تک گر سکتا ہے۔ اب سوال یہ کہ دونوں شخصیات اتنی کیوں اہم ہیں؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ عباس اراغچی اس وقت ایرانی سفارتکاری کا وہ سب سے اہم چہرہ ہے جس کی دنیا عزت کر رہی ہے۔ جوہری مذاکرات ہوں، امریکہ کے ساتھ بالواسطہ رابطے ہوں، یا یورپین ممالک کے ساتھ سفارتی معاملات ہوں، ہر جگہ اراغچی جو ہے مرکزی کردار میں آپ کو نظر آئیں گے۔ اب دوسری جانب محمد باقر کالیباف جو ہے ایران کے طاقتور سیاسی اور سیکیورٹی حلقوں سے تعلق رکھنے والی شخصیت ہے، اور اگر کسی ایک وقت میں خدا نخواستہ یہ دونوں شخصیات نشانہ بنتی تو ایران کی سیاسی قیادت کو انتہائی شدید دھچکا پہنچ سکتا تھا۔ تو یہ دعویٰ سامنے آنے کے بعد اب ہر کوئی یہ پوچھ رہا ہے کیا یہ معاہدے کی تقریب واقعی اس وجہ سے ملتوی ہوئی ہے؟ اور اس دعوے سے متعلق سرکاری سطح پہ تو ابھی تک ایسی کوئی تصدیق سامنے نہیں آئی، نہ سوئس حکام نے، نہ ایرانی حکام نے، نہ ٹرمپ انتظامیہ نے، نہ ہی اسرائیل نے اس حوالے سے کوئی باضابطہ بیان تو نہیں جاری کیا۔ لیکن اگر لیری جانسن کا دعویٰ درست مان لیا جائے تو پھر یہ صرف ایک سیکیورٹی خطرہ نہیں بلکہ ایک ممکنہ بین الاقوامی بحران تھا۔ ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں، اگر ایسا ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ سوئٹزرلینڈ جیسے غیر جانبدار ملک میں ایک بین الاقوامی سفارتی تقریب کے دوران ایران کے دو اعلیٰ ترین عہدیداروں پر حملے کا تصور کوئی نہیں کر سکتا۔ خدا نخواستہ اگر ایسا ہو جاتا تو اس کے نتائج صرف اسرائیل اور ایران تک تو محدود نہ رہتے۔ واشنگٹن، برسلز، بیجنگ، پورا مشرق وسطیٰ اور یعنی بہت سے ممالک اس بحران کی لپیٹ میں آ سکتے تھے۔ تو اس ممکنہ طور پہ اسے اعلان جنگ تصور کرتا ایران تو اور پھر خطے میں کشیدگی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو جاتی۔ تو اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ اسرائیل پہ شک کیوں کیا جا رہا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اسرائیل کی تاریخ ایسے لاتعداد آپریشن سے بھری پڑی ہے۔ ماضی میں اسرائیل اپنے دشمن سمجھے جانے والے افراد کے خلاف بیرون ملک خفیہ کارروائیوں کے الزامات کا سامنا کرتا رہا، اور اسی تاریخی پس منظر کی وجہ سے جب بھی کسی ایرانی شخصیت کو خطرہ لاحق ہونے کی خبر سامنے آتی ہے تو نگاہیں فوری طور پہ اسرائیل کی طرف جاتی ہیں۔ تو اب اگر لیری جانسن نے اپنے دعوے کے حق میں کوئی ٹھوس ثبوت تو نہیں دیا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اصل کہانی شاید اس سے بھی بڑی ہے۔ بین الاقوامی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اگر واقعی کسی ممکنہ خطرے کے باعث تقریب ملتوی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پس پردہ سفارتی سرگرمیاں پہلے سے کہیں زیادہ حساس مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں۔ اسے سوال صرف یہ نہیں ہے کہ کون کس کو نشانہ بنانا چاہتا ہے، بلکہ اصل سوال یہ کہ ایسے کون سا معاہدہ یا سمجھوتا زیر غور تھا جس کے لیے اتنی غیر معمولی سیکیورٹی تشویش پیدا ہو گئی۔